صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ناظرین کرام، سلسلہ ائمہ اہل بیت یعنی سلسلۃ الذہب کی 10ویں سنہری کڑی حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبتی مشاعرے کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں. اور آج ہمارے ساتھ ملک ممتاز شعراء کرام تشریف فرما ہے جو یقیناً کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے دائیں جانب بزرگ شخصیت ہے، ممتاز شاعر ہیں، اور اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ صبح نور کی دلوں کی دھڑکن ہیں. جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب تشریف فرما ہیں. ان کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک ممتاز شاعر جناب ندیم اختر پیرزادہ صاحب. میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے ملک ممتاز شاعر جناب صاحبزادہ توصیف حیدر صاحب. میرے بائیں جانب بھی موجود ہیں ملک ممتاز شاعر جناب ساغر ہاشمی صاحب، اور میرے بائیں جانب بھی موجود ہیں ملک ممتاز شاعر جناب پروفیسر مسعود اختر صاحب. تمام احباب کو خوش آمدید اور السلام علیکم. اور میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام شعراء حضرات کی جانب سے سلسلہ ائمہ اہل بیت کی 10ویں سنہری کڑی یعنی حضرت سیدنا امام نقی علیہ السلام کی ولادت کی فرش والوں کو بھی اور عرش والوں کو بھی بہت بہت مبارکباد. ناظرین کرام، یہ بات طے ہے کہ میری آپ کی گردنیں اس قرض کے نیچے دبی ہوئی ہیں جو قرض ہم پر رسول و آل رسول و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ جس طرح تمام انبیاء کرام کے امام نے یعنی بانی اسلام نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں، اسی طرح امام الانبیاء کی مبارک آل نے بھی دین اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی. جس طرح سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی عمارت کو حد درجے قربانیاں دے کر اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر بنایا، اسی طرح آل سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہر دور میں اپنے مبارک نورانی خون دے کر اسے بچاتی رہیں. لہٰذا آج ایک ایسے بلند مقام، بلند مرتبت ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں جو نام علی کی نسبت کا حوالے یہ باطل کے سامنے حق کی روشن مثال ہیں، جو ائمہ اہل بیت کے آفتاب اور امام تقی علیہ السلام کے مہتاب ہیں. بلکہ یوں کہیے کہ آج چمن زہرا سلام اللہ علیہ کے اس خوشبودار پھول کی بارگاہ میں خراج عقیدت مل کر پیش کرتے ہیں جن کا ذکر ہم گناہ گاروں کے لیے ذریعہ نجات ہے اور جن کا عشق ہم غلاموں کے لیے باعث نجات ہے، جن کی مہکار ہم گناہ گاروں کے وجود کو مہکا رہی ہے اور جن کی جد و جہد مسلمانوں کے مردہ دلوں کو جلا رہی ہے، جو تقویٰ کا، پرہیزگاری کا، پاکیزگی کا اور ہدایت کا مرکز ہے اور جو حق و باطل کے درمیان واضح فرق ہے، جو عمر بھر دین کی ڈھال بنے رہے، فتنوں کے سامنے ہر پل ڈٹے جو رہے، جنہوں نے باطل کے آگے کبھی سر نہ جھکایا، ظالم و جابر حکمرانوں نے انہیں بے انتہا ستایا، جو جد کے یعنی اپنے مدینہ پاک سے جدا بھی کیے گئے اور گستاخیوں کی غرض سے سر دربار پیش بھی کیے گئے، جو مصیبتوں میں کوہ استقامت بن کر کھڑے رہے، جو باطل کے سامنے حق کی صدا بن کر ڈٹے رہے. اونچی جن کی شان ہے اور جن کا کیا ہی مقام ہے، کہ سلسلہ اہل بیت کی سنہری کڑی کے جو 10ویں امام ہیں. ناظرین کرام، مصائب و آلات کے ہجوم میں ماتھے پر شکن نہ ہونا، دشمنوں کے ساتھ بھی حلم و مروت سے اور عفو درگزر سے کام لینا، غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امداد کرنا، اپنے در سے کسی بھی سائل کو نہ لوٹانا امام نقی علیہ السلام کا خاصہ اور نمایاں اوصاف حمیدہ تھے. ایسا بھی ہوا کہ کسی نے آ کر اگر اجداد کے واسطے سے اپنے اوپر قرض کا بوجھ بتایا اور مدد طلب کی تو اپنے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود
گھرانہ اہل بیت کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے بلکہ یوں کہیے کہ سخیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے اس کے قرض کا ایسا بندوبست کیا جیسے آپ اس پر احسان نہیں کر رہے بلکہ وہ جو ہے بنیادی طور پر آپ اس کے مقروض ہیں، ایسے ظاہر کیا کہ جیسے آپ اس کے مقروض ہیں۔ قید و بند کا زمانہ ہو یا نظر بندی کا یا پھر آزادی کے لمحات ہوں، ہر وقت ہر حال میں یاد الہی، عبادت الہی، مخلوق خدا سے استغنا، ثابت قدمی، صبر و استقلال آپ علیہ السلام کی مبارک ہستی کے خاص اوصاف تھے۔ آپ علیہ السلام کی مبارک ہستی ناظرین وہ ہستی ہے کہ سیرت و کردار میں آپ بنیادی طور پر اپنے اجداد کے عکس جمیل ہیں۔ ناظرین کرام، آپ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی حیات پاک میں 6 عباسی خلفاء دیکھے، ان کے اہل بیت اطہار سے بغض بھی دیکھے، حکومت کے نشے میں مخمور خلفاء بھی دیکھے، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرنے والے زبان دراز بھی دیکھے، سر دربار استہزاء کرنے والے بھی دیکھے، کرسی اور طاقت کے چھن جانے اور عوام کے گھرانہ اہل بیت کے قریب آنے کے خوف بھی دیکھے، متوکل کی جانب سے 12 برس کی قید و بند کی صحبتیں بھی دیکھیں، 12 برس ظلم و جبر کے نظارے بھی دیکھے۔ سیرت و کردار اور اخلاق و اطوار میں آپ علیہ السلام اپنے اجداد کے مکمل طور پہ عکس جمیل اس طرح سے تھے کہ امامت کا وہ فریضہ جو امت کی رہنمائی کا فریضہ تھا، جو استقامت کا، ایثار کا، سچائی کا اور قربانی کا مکمل طور پہ متقاضی تھا، آپ علیہ السلام نے ان فرائض کو ایسے ادا کیا، ایسا اس کا حق ادا کیا کہ موتز باللہ کے دور میں بھی فتنوں کا مکمل طور پہ آپ نے کلا کما کر کے رکھ دیا۔ علمی مقام و بلندی ایسی کہ کیا علم ظاہر ہے، کیا علم باطن ہے، اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سر کو جھکایا کرتے تھے کہ جن کے اجداد باب مدینۃ العلم ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو جن کے اجداد باب مدینۃ العلم ہوں، ذرا سوچئے کہ انہی پر سچتا ہے کہ عراق کا سب سے بڑا عالم عبید اللہ جنیدی بھی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر ببانگ دوہل یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں علم و ادب کا ایک باب میں کھولتا ہوں تو کئی ایک باب آپ کی بارگاہ سے کھل جایا کرتے ہیں۔ میں آپ علیہ السلام کو علم سکھا نہیں رہا بلکہ آپ علیہ السلام سے علم سیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ دربار ہے جہاں جب ایک سائل جا کر اپنے سر کو جھکاتا ہے اور اپنے دامن کو پھیلاتا ہے تو پھر لطیف ساجد چشتی صاحب کی زبان سے کچھ اس طرح کے مصرے ادا ہوتے ہیں کہ عظیم تر ہے مرتبہ علی نقی امام کا، عظیم تر ہے مرتبہ علی نقی امام کا، ہر ایک لب پہ تذکرہ ہے ان کے فیض عام کا، عظیم تر ہے مرتبہ علی نقی امام کا، ہر ایک لب پہ تذکرہ ہے ان کے فیض عام کا، علی کے نور عین ہیں یہ وارث حسین ہیں، علی کے نور عین ہیں یہ وارث حسین ہیں، جہان علم معترف ہے آپ کے کلام کا، علی نقی امام نے ہے روشنی جہاں کو دی، علی نقی امام نے ہے روشنی جہاں کو دی، صحیفہ جہاں گواہ ان کے ہے پیام کا، علی نقی کو ہے شرف ملا نبی کے نور سے، علی نقی کو ہے شرف ملا نبی کے نور سے، ہیں اہل دل وظیفہ کرتے آپ ہی کے نام کا، علی نقی کی ساجد عظمتوں کی حد نہیں کو، بھئی عقیدے کا شعر ہے، مقطع بنیادی طور پہ عقیدتوں کا ہے اور عقیدے کا بھی ہے کہ علی نقی کی ساجد عظمتوں کی حد نہیں کوئی، بھرم ہے رکھتے آج بھی یہ اپنے ہر غلام کا، بھرم ہے رکھتے آج بھی یہ اپنے ہر غلام کا، یہ عظیم تر ہے مرتبہ علی نقی امام کا، ہر ایک لب پہ، ہر ایک لب پہ، ہر ایک لب پہ تذکرہ ہے ان کے فیض عام کرتے ہیں۔ اور آئیے مل کر ہدیہ پیش کرتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور میں ملتمس ہوں انتہائی ادب سے ملک کے ممتاز شاعر جناب صاحبزادہ توصیف حیدر صاحب سے جو اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ حضرت علی نقی کو ملی عظمت دوام، کیا کہنا، سبحان اللہ، حضرت علی نقی کو ملی عظمت دوام، مولا علی کے نام سے ملتا ہے ان کا نام، بھائی سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا کہنا، حضرت علی نقی کو ملی عظمت
عظمت دوام بہت اچھے مولا علی کے نام سے ملتا ہے ان کا نام ہادی ہیں آپ اعلیٰ و عالی نسب ہے آپ ہادی ہیں آپ اعلیٰ و عالی نسب ہے آپ شاہوں کے تاجدار ہیں برحق میرے امام کیا کہنے سبحان اللہ شاہوں کے تاجدار ہیں برحق میرے امام اور دستے عطا ہے آپ کا مائل بلطف خاص سبحان اللہ دستے عطا ہے آپ کا مائل بلطف خاص جود و سخا میں آپ کا عرفہ ہوا مقام سبحان اللہ کیا جود و سخا میں آپ کا عرفہ ہوا مقام اور اے تاجدار ملک امامت علی نقی سبحان اللہ اے تاجدار ملک امامت علی نقی ہے ملتا جلتا آپ کا سرکار سے کلام کیا کہنے سبحان اللہ اے تاجدار ملک امامت علی نقی ہے ملتا جلتا آپ کا سرکار سے کلام اور وہ آستان نور ہے تاباں مثال طور سبحان اللہ کیا کہنے وہ آستان نور ہے تاباں مثال طور جس بھی جگہ ہے آپ کا ہوتا رہا قیام سبحان اللہ کیا کہنے وہ آستان نور ہے تاباں مثال طور جس بھی جگہ ہے آپ کا ہوتا رہا قیام اور ہے آپ بھی تو بلحسن ہے آپ بھی علی کیا کہنے آپ بھی تو بلحسن سبحان اللہ آپ بھی علی ہے آپ پہ درود شاہ آپ پر سلام کیا کہنے سبحان اللہ اور توصیف کی ہو حاضری در پر شاہ کبھی توصیف کی ہو حاضری در پر شاہ کبھی اس کو بھی اب بلائیے یہ بھی تو ہے غلام سبحان اللہ سبحان اللہ توصیف کی ہو حاضری در پر شاہ کبھی آمین آمین توصیف کی ہو حاضری در پر شاہ کبھی اس کو بھی اب بلائیے یہ بھی تو ہے غلام حضرت علی نقی کو ملی عظمت دوام مولا علی کے نام سے ملتا ہے ان کا نام بھائی کیا کہنے سبحان اللہ صاحبزادہ توصیف حیدر صاحب یوں کہیے کہ حیدر کے پسر کی بارگاہ میں انتہائی خوبصورت انداز سے رنگ حیدری میں جو ہے ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے کہ حضرت علی نقی کو ملی عظمت دوام حضرت علی نقی کو ملی عظمت دوام مولا علی کے نام سے ملتا ہے ان کا نام سبحان اللہ جی میں ملتمس ہوں ملک ممتاز ثنا خاں اور یقیناً شاعر جناب ندیم اختر پیرزادہ صاحب سے کہ وہ اپنے ہدایے پیش کریں بسم اللہ وقار ملک ولایت نگار حسن و جمال کیا کہنے وقار ملک ولایت نگار حسن و جمال تبار ابن تقی ہے نظیر اوج و کمال تبار ابن تقی ہے نظیر اوج و کمال اور عجیب رشک سے تکتا تھا معتصم باللہ کیا کہنے بھائی عجیب رشک سے تکتا تھا معتصم باللہ عجیب رشک سے تکتا تھا معتصم باللہ رخ نقی سے جھلکتا تھا مرتضیٰ کا جلال رخ نقی سے جھلکتا تھا مرتضیٰ کا جلال اور حضرت شعر ہے کہ عجب نہیں تیری ندرت معاب شان سخن عجب نہیں تیری ندرت معاب شان سخن عجب نہیں تیری ندرت معاب شان سخن جہان نطق میں آل ابا ہے شاہ مقال جہان نطق میں آل ابا ہے شاہ مقال جہان نطق میں آل ابا ہے شاہ مقال اور یہ آستانے بنی فاطمہ ہے سائل کیا کہنے یہ آستانے بنی فاطمہ ہے سائل یہاں جسے بھی ملا ہے قبل سوال بھائی کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آستانے بنی فاطمہ ہے سائل دوبارہ آتا یہ آستانے بنی فاطمہ ہے سائل یہاں جسے بھی ملا ہے قبل سوال طرز ہے کہ طفیل
بنت محمد ہر ایک جہاں میں رہے، سبحان اللہ، طفیل بنت محمد ہر ایک جہاں میں رہے، سرے ندیم پہ مولا نکی کا دست نوال، سرے ندیم پہ مولا نکی کا دست نوال، وقار ملک ولایت نگار حسن و جمال، تبار ابن تقی ہے نظیر او جو کمال۔ بھائی سبحان اللہ، کیا کہنے جناب ندیم اختر پیرزادہ صاحب اپنی حاضری کو پیش کر رہے تھے، بلکہ یوں کہوں کہ ندیم حق کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو پیش کر رہے تھے کہ عجب نہیں تیری ندرت معاب شان سخن، عجب نہیں تیری ندرت معاب شان سخن، جہان نطق میں آل ابا ہے شاہ مقال۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آخر میں ملک کے ممتاز شاعر اور ہمارے بزرگ شاعر، یقیناً اس اسپیل کے آخری شاعر، اور بہت خوبصورت اس وقت محفل ہو رہی ہے، اور میں کیا کہوں ان کے بارے میں کہ یہ صبح نور کی جان ہے، اور یقیناً ہمارے انتہائی قابل احترام ہے ممتاز شاعر جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا ہدیہ پیش فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ سلام بحضور امام علی مقام حضرت علی نقی علیہ السلام۔ سلام ہو علی نقی سلام ہو، بھائی کیا کہنے، سلام ہو 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 علی نقی سلام ہو، نبی کے ماہتاب دی کی روشنی سلام ہو، سلام ہو، ہائے 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 ہائے، نبی کے ماہتاب دی کی روشنی سلام ہو، اور دکھا رہا جہاں کو تیری عظمتیں ہیں تیرا رب، دکھا رہا جہاں کو تیری عظمتیں ہیں تیرا رب، ہے سارے عالمین سے عظیم تر تیرا نسب، ہے سارے عالمین سے عظیم تر تیرا نسب، ملی ہے دین کو حیات نوشہاں تیرے سبب، ملی ہے دین کو حیات نوشہاں تیرے سبب، ہے اہل عشق معترف تیرے سبھی سلام ہو، سلام ہو سلام ہو علی نقی سلام ہو، سلام ہو سلام ہو علی نقی سلام ہو۔ اور جنید صاحب کے تیرا ہے ذکر ہو رہا نگر نگر گلی گلی، بے شک تیرا ہے ذکر ہو رہا نگر نگر گلی گلی گلی، علی نقی ہے تیرا نام سد راہ تیرگی، علی نقی ہے تیرا نام سد راہ تیرگی، خدا کے دین کے لیے تھی وقف تیری زندگی، سبحان اللہ، خدا کے دین کے لیے تھی وقف تیری زندگی، ضیاء جہاں کو تو نے دی علی ولی سلام ہو، سلام ہو سلام ہو علی نقی سلام، سبحان اللہ، سلام ہو سلام ہو علی نقی سلام ہو، اور ہر ایک ظلم و جور کا تیری ہی ذات تھی ہدف، اس کا ذکر کیا ابھی ہمارے بھائی جنید اقبال صاحب نے کہ اتنا ظلم، ہر طرح کا ظلم، قید و بند کے مصائب، ہر ایک ظلم و جور کا تیری ہی ذات تھی ہدف، تھا تو بقائے دین کے لیے ہمیشہ سر بکف، تھا تو بقائے دین کے لیے ہمیشہ سر بکف، ہر ایک ظلم و جور کا تیری ہی ذات تھی ہدف، نبی کے نور عین ہے یہ خاص ہی تیرا شرف، سبحان اللہ، نور عین ہے یہ خاص ہی تیرا شرف، ہے کہتی گلشن جنا کی ہر کلی سلام ہو، اللہ سلام ہو سلام ہو سلام ہو، کیا بات، نقی سلام ہو، سلام ہو سلام ہو علی نقی سلام ہو، اور تو ہادی جہان ہے کرم کا آسمان ہے، بھائی کیا کہنے، تو ہادی جہان ہے کرم کا آسمان ہے، دلوں کا آج بھی حرم تیرا ہی آستان ہے، اللہ اکبر، اللہ دلوں کا سبحان آج بھی اللہ، حرم تیرا ہی آستان ہے، امام بن امام تو نرالی تیری شان ہے، امام بن امام تو نرالی تیری شان ہے، کیا کہنے، تیرا ترانہ گونجتا ہے آج بھی سلام ہو سلام ہو سلام ہو سلام ہو سلام ہو، سلام ہو سلام ہو علی نقی
نکی سلام ہو، اور جہان علم و فضل پہ ہے تیرا راج آج بھی، سبحان اللہ، جہان علم و فضل پہ ہے تیرا راج آج بھی، تجھے ہے پیش کر رہا جہاں خراج آج بھی، تیرے کرم کی ہے سبھی کو احتیاج آج بھی، تیرے کرم کی ہے سبھی کو احتیاج آج بھی، ہے ساجد آیا پیش کرنے نوکری سلام ہو، بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلام ہو علی نکی سلام ہو، نبی کے ماہتاب دی کی روشنی سلام ہو۔ ہائے 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 ہائے، ان کو ممتاز شاعر جناب ساغر ہاشمی صاحب سے کو اپنا ہدیہ پیش فرمائے۔ سلام کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت ہے۔ ہر اہل حق ہے غلام علی نکی مولا، ہر اہل حق ہے غلام علی نکی مولا، بلند تر ہے مقام علی نکی مولا، بھائی سبحان اللہ، کیا کہہ رہا ہے، بلند تر ہے مقام علی نکی مولا، اور کلام حیدر کرار کا اجالا ہے، کلام حیدر کرار کا اجالا ہے، دیار حق میں کلام علی نکی مولا، بھائی سبحان اللہ، کیا کہہ رہا ہے، دیار حق میں کلام علی نکی مولا، اور چمک اٹھی ہے میری زندگی اجالوں سے، بے شک بے شک، شکریہ نا، میری چمک اٹھی ہے میری زندگی اجالوں سے، لکھا ہے جب سے سلام علی نکی مولا، سلام علی نکی مولا، کیا کہہ رہا ہے، شکریہ نا، شکریہ، چمک اٹھی ہے میری زندگی اجالوں سے، لکھا ہے جب سے سلام علی نکی مولا، اور انہی کے قدموں کو شیروں نے ناز سے چوما، انہی کے قدموں کو شیروں نے ناز سے چوما، امام حق ہیں امام علی نکی مولا، بھائی کیا کہنا، سبحان اللہ، شکریہ نا، انہی کے قدموں کو شیروں نے ناز سے چوما، امام حق ہیں امام علی نکی مولا، سبحان اللہ سبحان اللہ، شکریہ نا، ہر ایک دور میں ہر ایک مقام پر روشن، شکریہ نا، ہر ایک دور میں ہر ایک مقام پر روشن، پیام حق ہے پیام علی نکی مولا، بھائی سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا کہنا، سبحان ہر اللہ، ایک دور میں ہر ایک مقام پر روشن، پیام حق ہے پیام علی نکی مولا، اور مکتب پیش خدمت ہے جناب کہ عظیم تر یہ کرم ان کا مجھ پہ ہے ساغر، عظیم تر یہ کرم ان کا مجھ پہ ہے ساغر، لبوں پہ رہتا ہے نام علی نکی مولا، علی نقی مولا، شکریہ، عظیم تر یہ کرم ان کا مجھ پہ ہے ساغر، لبوں پہ رہتا ہے نام علی نکی مولا، ہر اہل حق ہے غلام علی نکی مولا، بلند تر ہے مقام علی نکی مولا، سبحان اللہ جی، کیا کہنے کہ چمک اٹھی ہے میری زندگی اجالوں سے، چمک اٹھی ہے، چمک اٹھی ہے، چمک اٹھی ہے، چمک اٹھی ہے میری زندگی اجالوں سے، لکھا ہے جب سے سلام علی نقی مولا، بھائی کیا کہنا ہے، پروفیسر مسعود اختر صاحب ملک ممتاز شاعر، جناب آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنی حاضری کو حضرت علی نقی مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ وہ کیسا وقت تھا، کیسا عجب زمانہ تھا، کیسا وقت تھا، وہ کیسا وقت تھا، کیسا عجب زمانہ تھا، سب اہل شر کا ہدف ایک ہی گھرانہ تھا، اللہ، ہائے 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 ہائے، وہ کیسا وقت تھا، وہ کیسا زمانہ تھا، کیسا عجب زمانہ تھا، سب اہل شر کا ہدف ایک ہی گھرانہ تھا، روایتوں کے کئی بت بنا لیے گئے تھے، روایتوں کے کئی بت بنا لیے گئے تھے کہ اہل علم کا انداز حاسدانہ تھا، روایتوں کے کئی بت بنا لیے گئے تھے کہ اہل علم کا انداز حاسدانہ تھا، بنام علم و ہنر سازشوں کے دور چلے، بنام علم و ہنر سازشوں کے دور چلے، فقیہ وقت مگر فرد تھا یگانہ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بنام علم و ہنر
سازشوں کے دور چلے، فقیہ وقت مگر فرد تھا، یگانہ تھا۔ عبید اللہ جنیدی کی پوری تاریخ ہے اس میں، کیا بات۔ نام علم و ہنر سازشوں کے دور چلے، فقیہ وقت مگر فرد تھا، یگانہ تھا۔ اور شعر دیکھیے کہ اسیر ہو کے بھی آزاد تھے نقی مولا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، اسیر ہو کے بھی آزاد تھے نقی مولا۔ لبوں پہ آپ کے توحید کا ترانہ تھا۔ بھائی کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے۔ اسیر ہو کے بھی آزاد تھے نقی مولا، لبوں پہ آپ کے توحید کا ترانہ تھا۔ حضور بادشاہ وقت صرف سر ہی جھکے، حضور بادشاہ وقت صرف سر ہی جھکے، دلوں میں سبت پیمبر کا آستانہ تھا۔ بھائی کیا اچھی بات ہے۔ حضور بادشاہ وقت صرف سر ہی جھکے، حضور بادشاہ وقت صرف سر ہی جھکے، دلوں میں سبت پیمبر کا آستانہ تھا۔ اسیر سامرا خلوت میں سوچتے ہوں گے، اسیر سامرا خلوت میں سوچتے ہوں گے، گئے دنوں میں مدینے میں آشیانہ تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اسیر سامرا خلوت میں سوچتے ہوں گے، گئے دنوں میں مدینے میں آشیانہ تھا۔ اور آخری شعر پیش خدمت ہے کہ حریف درہم و دینار جمع کرتے تھے، حریف درہم و دینار جمع کرتے تھے، علی کا لال تھا اور علم کا خزانہ تھا، علی کا لال تھا اور علم کا خزانہ تھا۔ بہت نوازش، کیا اچھی بات۔ حریف درہم و دینار جمع کرتے تھے، حریف درہم و دینار جمع کرتے تھے، علی کا لال تھا اور علم کا خزانہ تھا۔ وہ کیسا دور تھا، کیسا جب زمانہ تھا، سب اہل شر کا ہدف ایک ہی گھرانہ تھا۔ کیا اچھا ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب کے حریف درہم و دینار جمع کرتے تھے، کیا حقیقت ہے تاریخ کی اور تلخ حقیقت ہے کہ حریف درہم و دینار جمع کرتے تھے، علی کا لال تھا اور علم کا خزانہ تھا، علی کا لال تھا، علی کا لال تھا، بھئی علی کا لال تھا۔ اور ملک کے ممتاز شاعر جناب ندیم اختر پیرزادہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ نجم شرف سراج امامت علی نقی، سبحان اللہ، نجم شرف سراج امامت علی نقی، عرفان صدق شان ولایت علی نقی، سبحان اللہ، عرفان صدق شان ولایت علی نقی، اور حاصل ہے کم سنی میں بھی اس کو عروج تام، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، حاصل ہے کم سنی میں بھی اس کو عروج تام، یعنی ہے اس میں اوج سعادت علی نقی، بھائی کیا کہنے، کیا کہنے، یعنی ہے اس میں اوج سعادت علی نقی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور شعر ہے کہ جی عقل فصیح عصر بھی حیران رہ گئی، عقل فصیح عصر بھی حیران رہ گئی، سن کر تیرا کلام فصاحت علی نقی، سبحان اللہ، کیا کہنے، عقل فصیح عصر بھی حیران رہ گئی، سن کر تیرا کلام فصاحت علی نقی، اور چشم نجس میں روز کھٹکتا ہے اس لیے، چشم نجس میں روز کھٹکتا ہے اس لیے، ہے پیکر طہور و طہارت علی نقی، بھائی کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، چشم نجس میں روز کھٹکتا ہے اس لیے، چشم نجس میں روز کھٹکتا ہے اس لیے، ہے پیکر طہور و طہارت علی نقی، اور دیکھا رخ نقی تو زمانہ پکار اٹھا، دیکھا رخ نقی تو زمانہ پکار اٹھا، ہے گلشن علی کی نظارت
نظارت علی نکی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ہے گلشن علی کی نظارت علی نکی۔ اور مقتار ہے کہ عباسیوں کے جبر سے چھپ نہ سکی ندیم، عباسیوں کے جبر سے چھپ نہ سکی ندیم، چشم جہاں سے تیری صداقت علی نکی، عباسیوں کے جبر سے چھپ نہ سکی ندیم، چشم جہاں سے تیری صداقت علی نکی، نجم شرف سراج امامت علی نکی، عرفان صدق شان ولایت علی نکی۔ بھائی کیا کہنے ہیں پیرزادہ صاحب، کیا کہنے ہیں کہ حاصل ہے کم سنی میں بھی اس کو عروج تام، حاصل ہے کم سنی میں بھی، بھائی کم سنی میں حاصل ہے کم سنی میں بھی اس کو عروج تام، یعنی ہے اس میں اوج سعادت علی نکی۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں ملک ممتاز شاعر بزرگ شاعر جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب سے کہ وہ اس محفل کا آخری کلام پیش فرمائیں۔ منقبت سے پہلے دو اشعار ہیں کہ امام ابن امام وہ ہے، امام ابن امام وہ ہے، نبی کا پیارا علی نکی ہے، سبحان اللہ، امام ابن امام وہ ہے، نبی کا پیارا علی نکی ہے، غلام جس کے ہیں سارے، غلام جس کے ولی ہیں سارے، علی کا تارا علی نکی ہے، غلام جس کے ولی ہیں سارے، علی کا تارا علی نکی ہے۔ اور علوم و حکمت کے در ہزاروں جو اپنے خطبوں میں کھولتا ہے، علوم و حکمت کے در ہزاروں جو اپنے خطبوں میں کھولتا ہے، علی کا جلوہ، علی کا نقشہ، علی ہی سارا علی نکی۔ بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارا علی، بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ، علوم و حکمت کے در ہزاروں، کیا اچھا ہے، علوم و حکمت کے در ہزاروں جو اپنے خطبوں میں کھولتا ہے، علی کا جلوہ، علی کا نقشہ، علی ہی سارا علی نکی، علی کا جلوہ، علی کا نقشہ، علی ہی سارا علی نکی ہے۔ اور منقبت کے اشعار کہ علی نکی کو ہدایت کا آسمان کہوں، علی نکی کو ہدایت کا آسمان کہوں، نبی کا نور کہوں، مرتضیٰ کی جان کہوں، نبی کا نور کہوں، مرتضیٰ کی جان کہوں، اور ہے جس کے زیر نگین سلطنت امامت کی، ہے جس کے زیر نگین سلطنت امامت کی، اسی کو وارث جنت میں بے گمان سبحان اللہ، اسی کو وارث جنت میں بے گمان کہوں، اسی کو وارث جنت میں بے گمان کہوں، علوم ظاہر و باطن سے سرفراز ہیں وہ، سبحان اللہ، انہیں میں ہادی کہوں، ناصر جہان کہوں، بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ، انہیں میں ہادی کہوں، علوم ظاہر و باطن سے سرفراز ہیں وہ، انہیں میں ہادی کہوں، ناصر جہان کہوں، جو کہنا چاہوں میں شان علی نکی ہمدم، بھائی کیا کہنے، ہمدم، بھائی کیا کہنے، کیا کہنے، کہنا چاہوں میں شان علی نکی ہمدم، امیر اہل حرم پنج تن کی شان کہوں، سبحان اللہ، بھائی کیا کہنے، امیر اہل حرم پنج تن کی شان کہوں، امیر اہل حرم پنج تن کی شان کہوں، اور خدا نے بخشی وراثت میں ان کو حکمت ہے، خدا نے بخشی وراثت میں ان کو حکمت ہے، عظیم تر انہیں دنیا میں نکتہ دان کہوں، کیا کہنے، سبحان اللہ، عظیم تر انہیں دنیا میں نکتہ دان کہوں، پڑھوں جو آیت تطہیر و سورت کوثر، پڑھوں جو آیت تطہیر و سورت کوثر، علی نکی کا ہی اونچا میں خاندان کہوں، علی نکی کا ہی اونچا میں پڑھوں جو آیت تطہیر و سورت کوثر، علی نکی کا ہی اونچا میں خاندان کہوں، سب اہل علم قدم چومتے رہے جن کے، سب اہل علم قدم چومتے
چومتے رہے جن کے میں کم ترین بھلا کیسے ان کی شان کہوں اللہ اکبر اللہ اکبر سب اہل علم قدم چومتے رہے جن کے میں کم ترین بھلا کیسے ان کی شان کہوں تیرا جو ذکر سنا تو چھلک گئی آنکھیں ہائے 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 تیرا جو ذکر سنا تو چھلک گئی آنکھیں غموں میں ڈوبی تیری کیسے داستان ہائے 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 غموں میں ڈوبی تیری کیسے داستان کہوں اور شیرہ کے سند حدیث کی جن کی علی سے ملتی ہے سند حدیث کی جن کی علی سے ملتی ہے کتاب حق کا انہی کو میں ترجمان کہوں بھائی سبحان اللہ کیا کہنے بہت شکریہ سند حدیث کی جن کی علی سے ملتی ہے سند حدیث کی جن کی علی سے ملتی ہے کتاب حق کا انہی کو میں ترجمان کہوں کتاب حق کا انہی کو میں ترجمان کہوں کرم نوازی ساجد کمال ہے رب کی کرم نوازی ساجد کمال ہے رب کی علی کے بیٹے کو اپنا میں پاسبان کہوں علی کے بیٹے کو اپنا میں پاسبان کہوں علی نکی کو ہدایت کا آسمان کہوں نبی کا نور کہوں مرتضیٰ کی جان کہوں بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ